سب سے پہلے آج ہم بات کریں گے تاریخی جو معاہدہ ہوا ہے اس حوالے سے کہ ڈونلڈ ٹرمپ وینس کالیباف کے دستخط جمعے کو ہرمز کھل جائے گا۔ رسمی تقریب کے بعد متن سامنے آئے گا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے اور یہ تاریخی جو معاہدہ ہوا ہے اس حوالے سے تھوڑا سا ہم ڈیٹیل میں آپ کو دوں کہ باہمی یادداشت بلکہ مفاہمت کی جو یادداشت ہے اس پر دستخط کر دیے گئے ہیں۔ معاہدے میں لبنان شامل نہیں ہے۔ پیر کو عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں کم ہونا شروع ہوئیں اور اس وقت $80 فی بیرل تک قیمتیں آ چکی ہیں۔ اسٹاک مارکیٹس میں تیزی ہوئی ہے۔ معاہدے کے باوجود اسرائیل نے البتہ پیر کو لبنان پر پھر حملے کیے ہیں۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے کہا ہے کہ امن معاہدے پر دستخط جمعے کو سوئٹزرلینڈ میں کیے جائیں گے اور اس موقع پر ایرانی وزیر خارجہ اور ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر بھی موجود ہوں گے۔ اچھا، ہرمز سے گزرنے والے جہازوں کو ایران کوئی ٹول ٹیکس ادا نہیں کرنا پڑے گا، تاہم یہ ٹول فری آمد و رفت عارضی بھی ہو سکتی ہے۔ میرے ساتھ موجود ہیں نوید زوہری صاحب، سینئر تجزیہ کار ہیں، دانش فہر، بہت شکریہ۔ نوید زوہری صاحب، اس معاہدے کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ بڑے عرصے سے ہم بات کر رہے تھے کہ جی معاہدہ ہونے والا ہے، بالآخر معاہدے پہ ہی بات ہوگی، اور اس معاہدے کے بعد بہت سارے لوگ بات کر رہے ہیں کہ جی وہ جو امریکہ کا دعویٰ ہے کہ وہ سپر پاور ہے امریکہ کا واحد، وہ تو پاش ہو گیا، یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں اب بھی سپر پاور بھی ہے اور کوئی خاص فرق نہیں پڑا اس جنگ سے اب تک؟ پہلے تو معاہدے پہ بات کر لیں، یہ بہت خوش آئند ہے اور دنیا سکون کا سانس لے گی اس کے بعد۔ اب نئے ہرمز کھل گئی اور ناکہ بندی امریکہ کی ختم ہو گئی، یہ پہلے طور پہ ہو گیا۔ تیل کی قیمتیں ڈاؤن ہو گئیں، اشیاء خورد و نوش بھی پہنچنا شروع ہو جائیں گی چند دنوں میں، اس کی قیمت بھی نہ صرف ڈاؤن ہو جائیں گی بلکہ بہت سارے ملکوں میں تو تھا ہی نہیں، بہت سی چیزیں وہاں پہنچنی شروع ہو جائیں گی۔ اسرائیل کی گولہ باری خاموش نہیں ہوئی، وہ ابھی بھی جاری ہے، جو اس معاہدے پہ ہمیشہ ایک لٹکتی ہوئی تلوار رہے گی۔ بالکل، بہرحال اسرائیل کو پسند ہو نہیں ہو، یہ معاہدہ ہو گیا ہے، ڈیٹیل سائن ہو گیا ہے، اور اس ویکینڈ میں شاید جمعے کو اس پہ باضابطہ سائن بھی ہو جائیں گے۔ اس کے بعد بتدریج مذاکرات کے ذریعے جو ایران پہ پابندیاں ہیں اس کی اٹھانے کی بات ہوگی، جو وہاں پہ اور جو چیزیں ایران نے کرنی اس پہ بات ہوگی۔ لیکن اب یہ ہے کہ ایک طریقے سے 40-45 سال بعد ایک ریل پٹری پہ دوبارہ چڑھ گئی، بھلے وہ سلو چلے یا رک کے چلے، لیکن اب وہ پٹری پہ آ گئی ہے، اور یہ ایک دنیا کی اچھی بات ہے۔ جہاں تک سوال یہ ہے کہ امریکہ سپر پاور ہے کہ نہیں، میں اور بہت سارے میرے جو اور تجزیہ نگار ہیں وہ اس بات پہ ان کو کوئی اب شک نہیں ہے کہ اب امریکہ واحد سپر پاور نہیں رہ گیا جو تھا، اور اس جنگ سے کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ مقصد ہمیشہ ریگریٹ کرے گا امریکہ کہ اس جنگ میں وہ اسرائیل کی وجہ سے کودا، اور اس کی جو گلف میں جو جارہ داری تھی، جو اس کی ایک متھ تھی، وہ نہ صرف ٹوٹی بلکہ اس کو بہت زیادہ فائنینشیل نقصان بھی آنے والے سالوں میں ہوتا نظر آ رہا ہے۔ ڈیمیج ہوئی ہے، بالکل ہوئی ہے جناب۔ وہ ان کے بحری بھیڑوں کا جو ایک ڈر اور خوف تھا وہ ختم ہو گیا۔ اس جنگ نے ایک چیز اور ثابت کر دی کہ یہ بحری بھیڑوں کا زمانہ ختم ہو گیا، نیوی کی جنگ ختم ہو گئی، اب میزائل ٹیکنالوجی اور ایئر فورس کی جنگ رہ گئی ہے۔ نہ ہی کوئی ملک اپنے دوسرے ملک میں فوج اتار سکتا ہے۔ یہ سب چیزیں اس جنگ نے خارج ثابت کر دیا۔ اچھا، اس میں بڑی اہم چیز ہے، ایران کی جانب سے جو معاہدے پر دستخط کرے گا، یہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن معاہدے کا مطلب ایران نے یہ کہا ہے کہ یہ نہیں ہے کہ ہم امریکہ اور اسرائیلی جرائم کو معاف کر دیں یا بھول جائیں، تو یہ بھی ایک تو بات ہے کہ ایران نے کہا ہے۔ دوسری بات جو اسرائیل کر رہا ہے وہ بھی بڑی اہم چیز ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی دیکھیے ہم نہ امریکہ ایران معاہدے کے پابند ہیں، اور وزیر اعظم جو نیتن یاہو وہ کہہ رہے ہیں معاہدے کے باوجود ہماری مہم تو ختم نہیں ہوئی۔ تو سر یہ کیا مطلب ہے؟ وہ بھی ظاہر معاف کرنے کو تیار نہیں، بھولنے کو تیار نہیں، اور اسرائیل تو صاف کہہ رہا ہے کہ ہماری مہم تو ختم نہیں ہوئی۔ اس کا مطلب ہے کہ آئندہ آفٹر شاکس دیکھتے رہیں گے ہم؟ دیکھیں، یہ کوئی چھوٹی موٹی لڑائی نہیں تھی جو آپ نے بٹھایا، گلی محلے کی لڑائی اور گلے ملا دیا، جرگہ کیا، ختم کیا، عدالت سے فیصلہ ہوا، ختم ہوئی۔ 40 سال پرانی لڑائی ہے، اس میں بہت سارے فریق ہیں، اور یہ ختم ہوتے ہوتے بھی ٹائم لگے گا۔ ایک باربیکیو بناتے ہو یار، اس میں آپ جب کوئلوں میں آگ لگاتے ہو، باربیکیو بننے کے بعد وہ کئی ٹائم تک دہکتے رہتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ ٹھنڈے ہوتے ہیں نا۔ یہ تو بہت پرانی آگ تھی، تو اس میں کوئی شک نہیں، علی آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اس کو ابھی ٹائم لگے گا، اور آفٹر شوکس بھی آ سکتے ہیں، اور اس کے لیے جو سب سے بڑا خطرہ ہے وہ اسرائیل ہے کہ جو وہ ہوگا۔ بہرحال امریکہ اور چائنا، یہ دو یہ بڑی طاقتیں ہیں، وہ کوشش کریں گے کہ اس دباہے پہ دوبارہ نہ آئیں، کیونکہ چائنا کو فائنینشیل نقصان ہوا، ویسے تو فائدہ ہوا، لیکن جو اس کی درآمد تھی وہ ایکسپورٹ تھوڑا فرق پڑا۔
جہاں امریکہ کو تو بہت ہی زیادہ فائنینشیل بھی نقصان ہوا. مسلمان ممالک کی اگر ہم بات کر لیں پاکستان سمیت، یہ بڑی ایک اہم چیز ہوگی کہ ایک تو ظاہر مہم جو ختم کرنے کو تیار نہیں ہے، نیتن یاہو نے کہہ دیا، اسرائیل نے کہہ دیا. ساتھ ساتھ اسرائیلی افواج جو ہے وہ لبنان، شام اور غازہ میں وہ کہہ رہے ہیں موجود رہے گی. سر اگر یہاں موجود رہے گی تو پھر مسلمان تو محفوظ نہیں ہیں. دیکھیں میں آپ کو تو علی آپ دیکھ لیجیے گا فیوچر میں اب جو بھی لڑائی ہوگی نا وہ ایران اسرائیل ہوگی. امریکہ جس طرح ابھی آخری دنوں میں جب جنگ میں امریکہ نے بڑی بندر بھپکیاں جسے کہتے ہیں پوری کوشش کی کہ اگلے 24 گھنٹے میں 12 گھنٹے رہ گئے اور یہ ہو گیا اور اب ایسا ہوگا. B-52 جناب تیار اس نے کیے کہ دکھانے کے لیے ہم کریں گے. ایران نہیں ہوا ٹس سے مس، اس نے بولا کوئی نہیں. اس نے اپنا پورا جب زور لگا لیا، جب ٹائم قریب آیا تو پھر یہ ریٹل مذاکرات ہو گئے. ایران نے بھی دیکھ لیا سب کچھ کر کے کہ کیا ہے کیا نہیں ہے. گلف کی کنٹریز کو بہت عقل آئی ہوگی اس سے، وہ دوبارہ ریوزٹ کریں گے اپنے، اور وہ اپنے سارے انڈے امریکہ کی ٹوکری میں نہیں ڈالیں گے. اب وہ ادھر پاکستان کی طرف بھی دیکھیں گے، پاکستان کو بڑا فائدہ ہوگا سیکیورٹی کے لیے. ان کو نقصان ہوا ہے بجائے فائدے کے امریکہ کو اڈے دینے پہ. اور اسرائیل کی مٹ تو سب سے زیادہ ٹوٹی ہے. اسرائیل ابھی ایران کہتا ہے آپ ہٹ جاؤ 48 گھنٹے میں لے لوں گا. آپ اگر امریکہ ہٹ جائے اور اس کے اتحادی ہٹ جائیں، مجھ کو اسرائیل کو چھوڑ دو تو میں بتاتا ہوں. تو یہ مستقبل میں کبھی کرے گا تو یہ جس طرح بھی پچھلے دنوں آخری لڑائی کے آخری حصے میں اسرائیل پہ انہوں نے وہ کیا تھا، جب اسرائیل پہ تو اٹیک کیا تھا تو امریکہ کھل کے نہیں آیا، ایک چھوٹا سا اٹیک کر کے وہ کر دیا. تو اس طریقے سے اگر ہوگا تو اسرائیل کو بھی کنٹرول کرنے میں امریکہ کو فائدہ ہوگا. امریکہ کو بہت اس نے زیادہ. لیکن یہ اسرائیلی فوج لبنان، شام، غازہ میں کیوں رہے گی سر؟ یہ تو پھر مسلمان ممالک جو ہیں یا وہاں کے لوگ رہتے ہیں، اور ایران کی جنگ تو بعد میں ہوئی ہے. غازہ کا مسئلہ تو ظاہر پرانا ہے، تو پھر تو وہ تلوار لٹکتی رہے گی، مظالم تو جاری رہیں گے. دیکھیں ایک تو غازہ میں مظالم جو جاری تھے اس جنگ کے بعد ختم ہو گئے، ورنہ غازہ کا بھی یہی حال تھا نا. اب لبنان کا مسئلہ ان کا رہ گیا، اور اس کے لیے ابھی ایک اور معاہدہ ہونا ہے، وہ ایک الگ سے ہوگا، اس کا اس سے تعلق نہیں ہوگا. اس کے بعد ہی یہ ہوگا، اور اس کے لیے مسلمان ممالک کو ایک جگہ جمع ہونا پڑے گا، اور وہ بات کا مرحلہ ہے. ابھی پہلا مرحلہ تو یہ ہے کہ یہ جنگ اللہ کا شکر ہے کہ ختم ہوئی ہے. دنیا اور باقی جو ہم کہہ رہے ہیں غازہ یا لبنان کی ہم بات کر رہے ہیں، تو اس میں بھی لگتا ہے آپ کو کہ ہمارا یعنی پاکستان کا کردار اہم ہوگا؟ بالکل، پاکستان اور سعودی عرب کا کردار آگے والے دنوں میں بہت اہم ہوگا. اور جو کردار ختم ہو گیا دنیا میں اس کا ذکر نہ کریں تو وہ بھی ذاتی ہوگی. انڈیا کا کوئی کردار نہیں ہوگا ابھی، جو ہے جو سارے فسانے میں جس کا نام نہیں ہے وہ ہے انڈیا. اور UAE کو بہت نقصان. یہ دو ملک اس جنگ میں ایران اور اسرائیل سے زیادہ ڈیمیج ہوئے ہیں سیاسی طور پہ اور معاشی طور پہ. یہ بھی ہمارے لیے اچھی بات ہے. اور جو لوگوں کو UAE نے وہاں اکثر یہ بڑی تعصب ایک شروع ہو گیا ہے وہاں پر. UAE نے 2 ہمارے ایک قومی اسمبلی کے ممبر ہیں، ایک سینٹ کے ممبر ہیں، ان کو ڈیپورٹ کیا، اور صرف اس لیے کہ جی وہ ظاہر تعصب کے بار بار ذکر آ رہا ہے کہ شیعہ سنی کی کہانی میں شروع ہو گئی ہے. فیصل زواری اور قادر پٹیل کو اس پہ بڑی لیدے بھی ہوئی ہے کہ جناب یہ کیا بات ہوئی کہ آپ مطلب حد تک چلے گئے ہیں. اور ظاہر ہے پاکستان کو اس پہ بھی آپ کو نہیں لگتا وزٹ کرنا پڑے گا UAE سے تعلقات کو؟ دیکھیں یہ جنگ، یہ معاہدے کے سائن کے بعد جو پاکستان، میرے خیال میں پاکستان کی خارجہ پالیسی کو جو سب سے پرائرٹی والا جو حصہ ہوگا، جب ہم اور آپ سوچ رہے ہیں تو وہ بھی سوچ رہے ہوں گے، وہ ہوگا کہ UAE سے جو ہے پھر 2 ٹوک بات کریں گے کہ کیا چاہتے ہیں آپ. اور وہ اسی زبان میں بات کی جائے گی جو کہ زبان وہ سمجھتے ہیں. تو لیکن ہماری انویسٹمنٹ بھی تو ہے سر، بہت سارے نہیں دیکھیں بڑے لوگوں کی بڑی انویسٹمنٹ، وہ اتنے بڑے مسئلے پہ وہ کچھ معنی نہیں رکھتی. جب بڑا مسئلہ ہوگا نا تو UAE نے جو کچھ کیا جنگ کے دوران، جو پیسے ہم سے مانگ لیے اور جو چیزیں کی، تو وہ پاکستان بھی وہ بھولا نہیں ہے. یاد ہے پاکستان کے پیسے تو ان کی تھے، دیکھیں تھے واقعی غلط وقت پہ نا غلط وقت پہ مانگ لیے تو. اور وہ بے شک ہم نے دینے تھے لیکن وقت. اور دیکھیں وہ ایران کے پیسے کیسے ڈیلے کرے گا. اس نے ایران کے پیسے بھی کیے ہوئے نا، منجمد کیے. ایک ایران دھمکی دے گا، اس کے بعد دیکھیں وہ اب کیسے دنوں میں کرے گا، کیونکہ اس نے دیکھ لیا امریکہ کا رول کہ کتنا وہ بچا سکتا ہے اس کو. تو آنے والے دنوں میں یہ چیزیں تو یہ خود ہی ہینڈل کر لیں گے، یہ مل کے آپ دیکھیے گا. اتنا وہ نہیں ہوگا، بس یہ ذرا ریل پٹری پہ چلنی شروع ہو جائے.